عیون الحکایات کے اندر موجود ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگ کو تحسین جانے کے ایک اور ویڈیو پیش کرتے ہیں جس کے سنتے ہی آپ لوگ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں۔ عیون الحکایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کو کثرت مال و اولاد اور بہت لمبی عمر عطا کی گئی۔ اس کی اولاد میں یہ عادت حسنہ تھی کہ جب بھی ان میں سے کوئی جوان ہوتا اون کا لباس پہن کر پہاڑوں کی طرف چلا جاتا، دنیاوی رونقوں کو خیر آباد کہہ کر درویشانہ زندگی اختیار کر لیتا تھا، درختوں کے پتے اور جھاڑیاں کھا کر اپنا گزارا کرتا اور اسی حالت میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا تھا۔ سب شہزادوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ جب بادشاہ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی اور اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی تو اس نے اپنی قوم کو بلا کر کہا، اے میری قوم، دیکھو میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس عمر میں مجھے بیٹے جیسی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ میں تم لوگوں سے جتنی محبت کرتا ہوں تم خوب جانتے ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ میرا یہ بیٹا بھی اپنے دوسرے بھائیوں کا راستہ نہ اختیار کر لے، اور اگر ایسا ہوا تو ہمارے خاندان میں سے میرے بعد تمہارا کوئی حاکم نہ ہوگا اور پھر تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر بہتری چاہتے ہو تو اس شہزادے کو چھوٹی سی عمر میں سنبھال لو، اسے دنیاوی نعمتوں اور آسائشوں کی طرف مائل کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو شاید میرے بعد تمہارا یہ حاکم بن جائے۔ جتنا ہو سکے اس کا دل دنیا میں لگا دو۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر لوگوں نے کئی میل لمبا چوڑا ایک قلعہ تیار کیا جس کے اندر دنیا کی ہر چیز انہوں نے مہیا کرائی، ہر چیز اس کے اندر رکھی۔ اس قلعے کے اندر اب وہ شہزادہ رہتا۔ اب وہ دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا، جو بھی چیز کی کمی ہوتی لوگ وہاں پر وہ چیز لا کے دے دیتے اسے، اور وہ آرام سے اپنی زندگی اس میں گزارنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے کہا مجھے گھڑ سواری کرنا ہے، میں گھڑ سواری کروں گا۔ تو لوگوں نے اس کو گھوڑے پر سوار کیا اور لے کے چلنے لگے۔ لڑکا جب دیوار کے قریب گیا، گھوڑے پر سوار ہو کر دیوار کے قریب پہنچا تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ یہ دیوار کیسی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ دیوار ہے، اس کے آگے شہر بسے ہوئے ہیں، لوگ رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا، تب تو مجھے باہر نکل کر دیکھنا ہے، لوگوں کی زندگی دیکھنا ہے کہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، لوگ کیسے رہتے ہیں۔ ہم تو یہاں بہت ہی آرام سے رہتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کس حالت میں رہتے ہیں۔ تو لوگوں نے اسے منع کیا کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کو اس کے اندر رکھا جائے۔ اس نے ضد کی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے بادشاہ سے معلوم کر لیتے ہیں، اگر بادشاہ اجازت دیتے ہیں تو آپ کو پھر باہر لے کے چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لوگ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ سے سارا واقعہ بیان کیا کہ لڑکا دیوار کے پاس پہنچا تو اس نے کہا ہم باہر کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں کہ باہر کے لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، کیسے رہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ایسا ہرگز مت کرنا، اس کو اس قلعے سے باہر مت نکالنا، کیونکہ اگر اس قلعے سے باہر نکال دیا تو جیسے پہلے میرے بیٹے درویشانہ لباس پہن کر اور وہ جنگلوں کی طرف نکل گئے تو میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہیں میرا بیٹا یہ بھی نہ درویشانہ لباس پہن کر اور جنگلوں کی طرف نکل جائے، تو پھر یہاں حاکم کوئی نہیں ہوگا، یہ حکومت کوئی چلانے والا نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا جو بھی چیز کی کمی آتی ہو وہ یہاں پر مہیا کرا دو، جو بھی چیز کی لہو و لعاب کی جو بھی چیز ہے وہ یہاں حاضر ہو جائے۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی لوگوں نے جو بھی چیز کی کمی تھی وہ قلعے کے اندر منگوا دی گئی۔ اب لڑکا پھر آرام سے رہنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے کہا کہ مجھے گھڑ سواری کرنا ہے، پھر وہ گھڑ سواری کرنے لگا۔ پھر دیوار آئی اور اس نے کہا کہ آج میں اس دیوار کے باہر جاؤں گا، آج میں دیکھوں گا کہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، لوگ کیسے رہتے ہیں، کہ جتنا عیش و آرام میں ہم رہتے ہیں اتنی عیش و آرام میں اور لوگ بھی رہتے ہیں، کیونکہ اسے معلوم بھی نہیں تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، کیونکہ ساری دنیا کی لہو و لعاب کی چیزیں، ساری دنیا کی عیش و آرام کی چیزیں اس کے قلعے میں موجود تھیں اور قلعے میں آرام سے وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن اس دن اس نے ضد کی کہ میں اس قلعے کے باہر جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ سے پہلے پوچھ لیں۔ لوگ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی حکم دے دیا کہ جاؤ باہر لے کے جاؤ۔ اب وہ جب جیسے ہی قلعے سے باہر نکلا، قلعے کی دیوار کو پار کیا، ایک شہر کے اندر پہنچا تو وہاں کی زندگی، اس کی زندگی تو عیش و آرام کی تھی۔ اب یہ چل رہا تھا، لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، اس کے پاس تو عالی سواری تھی، شاہی سواری تھی، سونے چاندی سے جڑی ہوئی سواری تھی، لوگ اس کے ارد گرد چل رہے تھے۔ اب یہ عالی شان طریقے سے جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا دور ایک بیمار انسان لیٹا ہوا ہے، وہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ اس نے غلاموں سے کہا کہ یہ کون شخص ہے؟
کہا یہ محلے کا بہت ہی غریب انسان ہے اور یہ بیمار ہے، اس کے پاس بیماری کا علاج کروانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو اس شہزادے نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا اس طریقے سے دوسرے لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں اس طریقے سے دوسرے لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں۔ اس شہزادے نے کہا کیا تمہیں بھی بیماری لاحق ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ تو اس شہزادے نے کہا جس سلطنت میں رہتا ہوں کیا وہاں بھی بیماری آنے کا خطرہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں بالکل وہاں بھی آ سکتی ہے بیماری۔ تو اس شہزادے نے کہا اے لوگو تمہاری یہ دنیاوی عیش و عشرت بدمزہ ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ غم و الم میں واپس لوٹ آیا۔ جب اس کی یہ حالت بادشاہ کو بتائی گئی تو بادشاہ نے کہا شہزادے کو ہر طریقے کا سامان لہو و لعاب مہیا کرو، اسے دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن کر دو کہ اس کے دل سے رنج و ملال جاتا رہے۔ لوگ شہزادے کو دنیاوی آسائش میں الجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ شہزادے نے پھر باہر جانے کی خواہش کی۔ پہلے کی طرح اس بار پھر اس کی سواری سونے چاندی ہیرے جواہرات سے جڑ کر اور اس سواری پر اسے بٹھایا گیا اور قلعے سے باہر لے جایا گیا۔ شہزادہ مختلف مناظر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی نظر ایک دم ایسے انسان پر پڑی جو بہت زیادہ کمزور تھا، بہت زیادہ بوڑھا تھا، اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ شہزادے نے اپنی سواری رکوائی اور کہا یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ بوڑھا شخص ہے، بہت زیادہ کمزور ہے اور اس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے۔ شہزادے نے کہا اسے ہوا کیا؟ لوگوں نے کہا حضور اسے ہوا کچھ نہیں، جوانی کے ایام گزار کر اب بڑھاپے کی زد میں ہے۔ شہزادے نے کہا کیا دیگر لوگ بھی اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں؟ کیا اور لوگوں کو بھی بڑھاپے سے ڈر لگتا ہے؟ کیا ہر شخص بڑھاپے سے ڈرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم میں سے ہر شخص بڑھاپے سے ڈرتا ہے۔ تو شہزادے نے کہا تمہاری یہ عیش و عشرت کتنی بدمزہ ہے، کتنی بھیانک ہے کہ کسی ایک کو بھی اس سے چھٹکارا نہیں۔ یہ کہہ کر شہزادہ مغموم و پریشان اپنے قلعے واپس آ گیا۔ بادشاہ کو جب شہزادے کی یہ کیفیت بتائی گئی تو اس نے پھر وہی حکم دیا کہ ہر طریقے کا سامان لہو و لعاب مہیا کرایا جائے، جو بھی کمی ہو وہ پوری کی جائے، اور حکم دیا کہ اسے دنیاوی آسائشوں میں اتنا الجھا دو اس کے دل سے غم و ملال جاتا رہے۔ اسی طریقے سے 1 سال پھر شہزادے نے قلعے کے اندر گزار دیا۔ 1 سال کے بعد پھر اس کے دل میں باہر جانے کی خواہش ہوئی، چنانچہ خادموں اور سپاہیوں کے ہجوم میں اسے پھر باہر لے جایا گیا۔ راستے میں کچھ لوگ ایک جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ شہزادے نے لوگوں سے پوچھا یہ شخص چارپائی پر اس طرح کیوں لیٹا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ شخص موت کا شکار ہو چکا ہے۔ شہزادے نے پوچھا موت کیا چیز ہے؟ مجھے اس شخص کے پاس لے چلو۔ شہزادے کو مردے کے پاس لے جایا گیا تو کہا لوگوں اس سے کہو کہ یہ بیٹھ جائے۔ لوگوں نے کہا یہ مر چکا ہے، یہ اس کی جان اس کے جسم میں اب سلامت نہیں ہے، یہ اٹھ نہیں سکتا، یہ بیٹھ نہیں سکتا، موت نے اس کی زبان بند کر دی ہے، اب یہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ شہزادے نے پھر پوچھا اب تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا قبر میں دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا موت کے بعد حشر ہوگا۔ شہزادے نے پوچھا یہ حشر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حشر وہ دن ہے کہ اس دن سب لوگ خالق کائنات عز و جل کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ خالق لم یزل ہر ایک کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دے گا اور اس دن ہر شخص سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ شہزادے نے کہا کیا اس دنیا کے علاوہ بھی کوئی ایسا جہان ہے جہاں تم چھوڑ کر اس دنیا کو اور اس میں چلے جاؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے۔ یہ سن کر شہزادہ گھوڑے سے نیچے گر کر اور تڑپنے لگا۔ وہ روتا جاتا اور اپنے چہرے کو مٹی سے رگڑتا جاتا۔ اس نے لوگوں سے کہا اے لوگوں مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا ہے، جس طرح یہ شخص موت کا شکار ہوا اسی طرح مجھے بھی اچانک موت آ جائے گی اور میں دیکھتا ہی رہ جاؤں گا۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم جو لوگوں کو جمع فرما کر قیامت کے دن جزا اور سزا دے گا، میرے اور تمہارے درمیان یہ آخری عہد ہے کہ تم ہم سے کبھی نہیں مل سکو گے، کہ آج کے بعد تم مجھ سے کبھی نہیں مل سکو گے۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کو واپس آپ کے والد کے پاس لے جائیں گے، ان کی اجازت کے بغیر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ شہزادے کو بادشاہ کے پاس اس حالت میں لے جایا گیا، اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے سے کہا میرے لال تم اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟ یہ رونا کس لیے؟ شہزادے نے کہا ابا حضور میں اس دن کے خوف سے رو رہا ہوں جس دن ہر ایک کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر شہزادے نے اون کا لباس پہن کر کہا کہ آج رات میں اس محل کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ آخرت کی تیاری کے لیے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جب قصر شاہی سے نکلنے لگا تو بارگاہ خدابندی میں اس طرح التجا کی اے میرے پاک پروردگار، میں تجھ سے ایسی زندگی مانگتا ہوں جس میں میری سابقہ زندگی کی آسائشوں میں سے کچھ نہ ہو، اور میں پسند کرتا ہوں
چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا کی آسائشوں کی طرف نظر نہ کروں۔ پھر وہ شہزادہ جنگلوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ علیہ الرحمہ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ شہزادہ گناہوں کے خوف سے دنیاوی نعمتوں کو چھوڑ کر چلا گیا، حالانکہ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ اس گناہ کی کتنی سزا ہے۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو دردناک سزائیں جانتے ہوئے بھی اور گناہوں سے کنارہ نہیں کرتا، نہ گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور نہ ہی توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما کر اپنا ڈر اور خوف عطا فرمائے۔